بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید ہے آپ دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے ذکر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ ذکر ہے جس کی فضیلت بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اس کی فضیلت بیان کرنے کی جسارت کریں گے اور اس کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ کر دو فلاح پا جاؤ گے، اور یہ مسند احمد سے روایت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ وہی دیکھیں کہ معبود ہوتا ہے عبادت کرنے والا، جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد سرد ٹائم پہ دیکھیں جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا یقینی علم تھا تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی وہ اس بات پہ پختہ یقین رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہی میرے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھولے گا، اور وہ اس کو علم تھا تو وہ جنت میں یقینی جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس شخص کا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی سنن ابی داؤد سے روایت ہے۔ اگلی حدیث میں ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہی بات کہ لا الہ الا اللہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہو۔ نیکسٹ حدیث ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میرے لیے ہی بادشاہی ہے اور میرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت مجھے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جس نے اپنی بیماری میں یہ کہا یعنی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر وہ فوت ہو گیا تو اسے دوزخ کی آگ نہیں کھائے گی، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افضل ذکر لا الہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ورد زبان پہ جاری رکھیں صبح و شام۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ بھی بہت خاص ورد ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قول کی کثرت کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچاتا ہے اور دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔